اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ کہف ہے، مکی صورت ہے اور یہ 18 نمبر کی صورت ہے، اور یہ جو ہے قرآن کے 15 پارے میں ہے۔ آج جمعہ ہے، آج 19 ستمبر 2025 ہے، آج جمعہ ہے اور اس کو پڑھتے ہیں آج۔ اس میں جو ہے ٹوٹل 12 رکوع ہیں اور 110 آیات ہیں۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہف کا مطلب ہوتا ہے کیو، گفا۔ تو یہ اس بارے میں ہے کہ جو کچھ بندے تھے اللہ کے بہت پہلے کے زمانے میں، تو وہ لوگ صحیح راہ پر تھے، اللہ کے دین پر تھے، لیکن ان کا جو بادشاہ تھا ان کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم ہم کو اپنا اللہ مانو، تو وہ لوگ ان کے ڈر سے، اس بادشاہ کے ڈر سے کہ مجھے ہم کو قتل نہ کروا دیں، اس وجہ سے جا کے ایک غار میں پناہ لی تھی ان لوگوں نے، مصر سے ایک گفا میں چلے گئے تھے۔ تو اس بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو اور یہ بھی میں نے کئی سن رکھا ہے اوتھینٹک اسکالرس کے بیان میں، کہ جن لوگوں کو بھی نا کیا نام ہے نظر بد ہوتی ہے، ایول آئی ہوتی نا، تو ان لوگوں کو سورہ کہف، سورہ ملک اور سورہ قلم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں نا کیا ہوتا ہے، میں نے سن رکھا ہے کہ پھر جو بھی بول رہے ہیں، میں نے جتنا سیکھا ہے اس کے حساب سے میں بتا رہی ہوں، باقی تو واللہ عالم۔ سورہ کہف میں سے گفا میں جب انسان بند ہو جاتا ہے نا تو ٹریپ ہو جاتا ہے، تو ٹریپ سے چھوٹنے کے لیے انسان یعنی کہ ایک طرح سے کہف مطلب کہ گفا میں بند ہو گیا نا، تو اس طرح سے نظریں بند جو ہوتی ہے نا، ایک طرح کا خاکہ جیسا ہوتا ہے نا، اسکوائر یا راؤنڈ شیپ، اس میں انسان قید ہو سکتا ہے یا قید ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ اور جب سورہ کہف پڑھتا ہے انسان تو اس طرح سے وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، بریک ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ قلم میں بھی جو لاسٹ کی 51 52 آیات ہیں، آپ اس میں پڑھیں گے دیکھیں گے، تو اس میں اس کا میننگ یہی کہ اے نبی، تم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر لوگ جو ہے تم کو اپنی نظروں سے پھسلا ہی دیں گے، اس کا میں بتا رہی ہوں سورہ قلم کا 51 52 آیات میں۔ اور تو یہ کتاب تو ایک نصیحت ہے، اور بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ جو نظر بد ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور سورہ ملک اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ سورہ ملک پڑھیں گے اردو ہندی میں سنیں گے نا، تو اس کے لاسٹ میں ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں جو پانی کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نلوں میں آج کل جیسے حوض ہوتے نہیں تو ٹیپ مطلب کہ ویسے جو پانی کا لیول نیچے چلا جاتا ہے نا، تو اس کو کیا کون مینٹین کرتا ہے، اللہ پاک پوچھنا۔ آپ دھیان سے صحیح سے دماغ سے سنیں گے پڑھیں گے نا تو پتہ چل جائے گا۔ اس میں اللہ پاک اپنے اوپر رکھ کے بول رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جو سب چیزوں کو فٹ رکھتا ہوں، صحیح رکھتا ہوں، اور میری ہی رحمت سے سب چیزیں چل رہی ہیں، پناہ پا رہی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے جو نگیٹو انرجی ہوتی ہے، جو ایول آئی ہوتی ہے، نظر بد نا، تو وہ ٹوٹ جاتی، بریک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ پھر اب نظر بد میرے خیال سے، یا میں جو اوتھینٹک اسکالر سے میں اسٹارٹنگ میں اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ شاید کوئی سمجھے اس بات کو، جتنا میں نے اچھی باتیں سیکھی ہیں، کہ پھر نا استغفار بھی ڈھیر سارا پڑھنے سے اس سے بھی ٹوٹتے ہیں جادو یا نظر بد، یا کوئی بھی کسی بھی انسان مشکل میں پھنسا ہو نا، کیونکہ اس کے بارے میں تو ایک صحیح حدیث ہے کہ پھر ایک واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک صحابی تھے، تو ان کے رومن امپائر نے ان کو قید کر لیا تھا، تو ان کے ماں باپ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے بیٹے کو ان لوگوں نے قید کر لیا ہے، رومن کی فوجوں نے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم کثرت سے استغفار پڑھو، پلس نماز کا تو حکم دیا ہی تھا، تو نماز تو مینڈیٹری تھی اس وقت پہ، اور پلس میرے حساب سے نا
तहज्जुद की नमाज और लॉट ऑफ इस्तगफार वो हर चीज़ को ब्रेक कर डालती है। तो इस तरह से हम लोग को समझना चाहिए, अगर किसी को लगता है या जादू वगैरह किसी ने कुछ करा के पीरियड्स के पैड से लड़कियों की, हक बात है, सच बात है। अब मैं इससे रूबरू हो चुकी हूँ, हम इस सब चीज़ों को झेल के आ चुके हैं ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन असर तभी होगा जब अल्लाह चाहेंगे। और इसको ब्रेक करने का वजह क्या है कि जो सहाबा के जो माँ बाप ने जब पढ़ना शुरू किया ना, तहज्जुद खूब पढ़ते थे और पांचों नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान जितना हो सकता था पढ़ते थे, और ना हर वक्त उनकी ज़बान पर इस अस्तगफिरुल्लाह रहता था। तो फिर जब ढेर सारा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, चाहे वो आप आजकल के ज़माने में अगर ध्यान दिया जाए तो आप लोग ना ऐसे ही ना क्या नाम है डिजिटल तस्बीह मंगा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल द टाइम ड्यूटी पर भी रख सकते हैं आप, इस पर भी ना 10,000 काउंटिंग है टोटल। तो ऐसे करके 100 तक भी पढ़ के इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा, फिर अगेन यू कैन स्टार्ट द काउंटिंग। तो ये कहीं पर भी रह करके पढ़ सकते, ये इसलिए है ना ताकि ये भूले ना। और इस्तगफार कम से कम 5,000, 2,000, 10,000 बार कितना ही पढ़ सकते हैं, या 100 बार, 200 बार ना, 500 बार, लाइक दिस। काउंटिंग करने से क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी होगी और काउंटिंग रहेगा कि हाँ हमने इतने बार पढ़ा है। तो वो ना जब ढेर सारा पढ़ा था सहाबा के अम्मी अब्बू ने, तो गैब से रात में क्या हुआ, जब सिपाही लोग सो गए, उन पर नींद का गलबा आ गया, और तो अल्लाह के साई बताते हैं रात में जंजीरें टूट गई अपने आप, कोई गैबी ताकत ने आकर के या फरिश्तों के ने अल्लाह के हुक्म से आके तोड़ दिया। और जो ताला लगा था ना वो कैद खाने में, वो भी अपने आप ब्रेक होके टूट गया। तो ये अल्लाह पाक की रहमत है, ये सब गैब से होता है, इस पर हम सबको ईमान है, हम सबका ईमान है मुसलमान होने के नाते, और ये सच बात है, हक बात है, अल्लाह पाक कभी झूठ नहीं बोलता है। तो वो सहाबी फिर वहाँ से निकल आए, फिर जब वहाँ से जेल से वापस निकले तो कैद खाने से बाहर थे, तो वहाँ पे एक ऊँटनी थी, उनको ऊँटनी मिली, तो ऊँटनी को पे वो सवार हो गए। वो ऊँटनी को देखते देखते कुछ ऊँट भी, ढेर सारे ऊँट भी उस ऊँटनी के पीछे पीछे चलते गए। तो ये सच बात है, मैंने सुन रखा है, हक है ये वाक़या। तो जब पहुँचे तो फिर जैसे भी 1-2 दिन का सफ़र करके अपने घर को पहुँचे वो, तो अगले दिन अपने माँ बाप के पास आए, तो उनके माँ बाप और वो सहाबी आए, अल्लाह के सामने बात बताया, शुक्रिया अदा किया ढेर सारा, अल्लाह का भी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। तो उन लोगों ने पूछा, सहाबी ने उनके माँ बाप ने, कि अल्लाह के रसूल, ये तो ठीक है कि मेरा बेटा जेल से आ गया और सही सलामत, अल्लाह का एहसान है, लेकिन हम इन ऊँटों का क्या करें, ये तो हमारे नहीं है ना। तो अल्लाह के नबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये भी तुम्हारी एक तरह से माल गनीमत या जो भी है, ये इस पर तुम्हारा हक़ है। अब तुम इसको चाहे जैसे यूज़ करो, चाहे इसको बेचो या इसको अपने कुछ और पर्पस के लिए यूज़ करो, बिज़नेस पर्पस के, या इनको बेच करके पैसा ले लो, या इनको और कामों में ले लो, मेहनत मशक्क़त के कामों में। तो इसलिए तो इस तरह से साबित ये हुआ कि सूरे कलम, सूरे कहफ और सूरे मुल्क पढ़ना चाहिए, इससे जो है नज़र बद टूट जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सॉरी, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। ये मैं अपने लिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा भी है और मैं चाहती हूँ सब लोग उसको जानें। और नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक़ल रखते हैं, सही अक़ल रखते हैं। खैर, मैंने भी बहुत ही प्रॉब्लम झेल करके ये चीज़ सीखी है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, सही राह पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। फिर अल्लाह पाक ने फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। 1 नंबर आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, सारी हमद अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई टेढ़ नहीं रखी, कोई भी मतलब ऐब नहीं रखा। टेढ़ का मतलब है ख़राबी, ऐब, ख़राबी नहीं रखी, ख़राबी, ऐब नहीं रखा ना। अल्लाह ऐब से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ठीक और सीधी, बग़ैर इफ़रात व तफरीत के उतारी
تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے. اجر مینس ہوتا ہے بدلہ، ریوارڈ ہوتا ہے اچھا، بدلہ ہے، ثواب ہے نا، بدلہ ثواب. تیسرے نمبر پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مینس تو سے جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت. جنت کے بہت سارے درجات ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے جنت الفردوس کے لیے ہم لوگ اللہ پاک سے مانگیں. پھر ہے 4 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. استغفر اللہ، اللہ اولاد نہیں رکھتا، کبھی نہیں رکھتا، اس کو ضرورت نہیں. یہ سب تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں سیمینل فلوئڈ ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، عورتوں کا فلوئڈ ہوتا ہے، تو اس میں وہ گندگی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک کی مرضی سے وہ پاک ہو جاتے ہیں عبادت کر کے جو بھی ہے. اور اللہ پاک ان سب چیزوں بیوی سے پاک ہے، اللہ پاک بیوی سے پاک ہے. مطلب 5 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، ان کے منہ سے بڑی ہی خطرناک بات نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں. پھر اللہ پاک کی 5 نمبر آیت کمپلیٹ ہو گئی. پھر 6 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں. اگر یہ سب باتیں اللہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا کس چیز سے؟ حق اور سچ بات سے، حق اور سچ بات سے انکار کرنے والا، حق اور سچ بات سے انکار کرنے والا، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دیتے بھی نہیں ہے. مسلمانوں کی بات ہو رہی، کافی سارے وقت الجھا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں. اللہ پاک کئی بار ریپیٹڈلی ہدایت دیتے ہیں، کئی لوگوں کو بھیجتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے نا کہ دوست یار ہم لوگ کو بلاتے ہیں چلو اس مجلس میں چلنا ہے، چلو نماز پڑھنے چلیں. یہ سب اشارے ہی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اچھی بات کی طرف. چلو اللہ کا بیان سن کے آتے ہیں، وہاں پہ میلاد ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہا ہے، چلو چلتے ہیں، یا ایسے کر کے. تو ان سب باتوں کو نکارنا نہیں چاہیے، جانا چاہیے ایسی جگہوں پہ انشاءاللہ سے. پھر 7 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر، یعنی کہ اس زمین پر، بلا شبہ جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا، یعنی کہ خوبصورتی بنایا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. 8 نمبر ورس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور جو کچھ زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے. اللہ اکبر، قیامت کے دن چٹیل میدان، اللہ اکبر. یہ اللہ کی باتیں تو نہیں بدلنے والی ہیں، جو کہتا ہے اللہ پاک حق اور سچ ہی کہتا ہے. ان باتوں کو مان لینے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے. 9 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا آپ نے سمجھا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی ہے. اب اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ غار والے جو لڑکے تھے نا اس وقت میں، اس پرٹیکولر ٹائم پہ، کتبے والے، کتبے کا مجھے میننگ یاد نہیں ہے، سوری سمجھ نہیں آ رہا مجھے، کوئی بات نہیں. خیر غار مانے وہی ہوتا نا گفا کیو. اور پھر 9 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں
9 نمبر ورس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر سورہ کہف میں 9 نمبر میں، جب ان نوجوانوں نے، یعنی کچی عمر کے تھے، نوجوان تھے، فریشلی گروئنگ تھے، نوجوان تھے، نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما۔ اور یہ اس کے 1 نمبر پہ حاشیے میں لکھا ہوتا ہے نا، یہ یہاں پہ 10 نمبر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کو ہی پڑھ لیتے ہیں، اس کو بعد میں پڑھ لیں گے۔ 11 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے پردہ ڈال دیا۔ اللہ پاک ہی پردہ ڈالنے والا ہے غیب سے، الحمدللہ۔ پھر 12 نمبر میں آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ 2 گروہ ہوں۔ یہ بھی اس کو یہ حاشیے میں جو ہے نا فٹ نوٹ میں بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری، ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے، چند مطلب کچھ تھے نوجوان تھے، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، سچے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا۔ الحمدللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ پھر 14 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ سچ بات ہے، ایک دم پکی بات ہے، سچ بات ہے، حق بات ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے۔ معبود مطلب جو پالنے والا، جو ہم کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، جس کی پوجا کی جائے، مطلب جس کی عبادت کی جائے۔ اگر پکارا تو ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی، مطلب اگر ہم نے اللہ کے سوا اور کسی کو پکارا تو یہ تو ظلم و زیادتی والی بات ہو جائے گی۔ اللہ کبھی شرک پسند نہیں کرتا ہے نا۔ پھر آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ مطلب ان کے مطلب اللہ پاک فرما رہے ہیں جو لوگ نان بلیورز ہیں، جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اور دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ کیوں دلیل؟ مطلب ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے اسلام میں ہر چیز، چاہے صحیح حدیث ہو، چاہے کوئی قرآن ہو، اس میں نمبر وائز ایک ایک چیز باتیں کلیئر کٹ سمجھا دی گئی، لیکن اوروں کے یہاں اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے۔ خیر واللہ عالم، مجھے اپنا دین پتہ ہے۔ خیر، پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا، مطلب جھوٹ باتیں بولی اللہ کے معاملے میں۔ پھر اس میں حاشیے میں کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ یہ جو جوانوں کے بارے میں تھا نمبر 1 میں، اللہ پاک اس میں فرما رہے ہیں، ایک سیکنڈ سوری، یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا ہے، انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی، یہ نا، اور ایک جو ٹھیک ہے، یہ دعا مانگی، کیا مانگی تھی؟ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کا بہتر وقت فضولیت میں برباد ہوتا ہے
اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، مطلب کہ دھیان نہیں اللہ کی طرف۔ کاش آج کل کے نوجوان در جوانی توبہ کردان شیوہ پیغمبر، سوری مجھے اس نے اردو کے ورڈز نہیں آتے نا، کہ مسحاق اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں، مصر سے ضائع کریں، اسی میں مطلب کہ عبادت میں بھی لگائیں، مطلب یہ ہے فالتو کے کاموں کو چھوڑ کر کے، تاکہ حدیث شریف میں موجود اس سعادت کو حاصل کرنے والے بن سکیں جس میں 7 افراد، وہ 7 لوگ تھے، کو قیامت کے روز 7 ٹائپ کے لوگ ہوں گے نا، جن کو اللہ کا عرش نصیب ہوگا، سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ، اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ قیامت کے روز ظل الہی میں جگہ پانے کی نوائد دی گئی ہے۔ ان میں ایک نوجوان وہ ہے جس نے اللہ کی عبادت میں ایام جوانی گزارے ہوں گے۔ البخاری الزکوٰۃ باب 16 حدیث نمبر 1423۔ پھر 2 نمبر پہ کیا تھا، یہ لکھا نا گروہوں، کہاں لکھا ہے گروہوں، یہ لکھا ہے نا اللہ کے گروہوں میں سے، تو 2 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، 1 منٹ سوری، ان 2 گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، یہ یا تو اسی دور کے لوگ تھے جن کے درمیان ان کی عبادت میں اختلاف ہوا نا، کچھ لوگ جو پرٹیکولر ٹائم پہ وہ جو راجہ تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے اسی کو اپنا اللہ مقرر کر لیا، یا جو زور زبردستی سے بھی اس کی طرف چلے گئے، تب یہ بھی غلط ہے نا، اگر کوئی بھی تکلیف آئے تو ہم کو حق بات پر رہنا چاہیے۔ خیر واللہ عالم، اللہ پاک سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یا عہد رسالت کے مومن، یہ عہد رسالت کے مومن او کافر مراد ہیں، اور بعض کہتے کہ یہ اصحاب کہف ہی ہیں۔ ان کے 2 گروہ بن گئے تھے، ایک کہتا تھا کہ ہم اتنا عرصہ سوئے رہے، دوسرا اس کی نفی کرتا، اور فریق اول سے کم و بیش مدت بتلاتا، مطلب کہ کتنی مدت گزری ان میں کنفیوژن تھا، کوئی کہتا کہ ہم لوگ بہت سال جیتے رہے، بہت سال سو گئے، کوئی کہتا کہ نہیں ابھی تو لگتا ہے کل ہی سوئے تھے، 1 رات یا مشکل سے 1 دن ہی سوئے ہیں، اس طریقے سے۔ پھر 16 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈال دی ہوگی، مطلب ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب وہ لوگ پریشان ہو گئے نا کہ اس شہر میں کیسے رہیں، وہ بادشاہ کے سپاہی ان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ تم ہمارے بادشاہ کی کیوں نہیں قبول کرتے ہو، اس کو اپنا الہی کیوں نہیں مانتے ہو، اللہ کیوں نہیں مانتے ہو، مطلب جس کی پرستش کی جائے، تو وہ لوگ ڈر گئے تو غار میں پناہ لی نا، اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے شاید جہاں تک ہے۔ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ 17 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں،
اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا، مطلب کہ رائز ہوتا، سورج اگنا نا، رائز سورج اگنا، اس کو کہتے ہیں طلوع ہونا، سورج اگنا، پورب سے اگتا ہے نا وہ سورج اگنا، سن رائز، سن رائز ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر کہاں گیا کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بالکل سچ میں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ 309 سال زندہ تھے لمسم، ابھی آئے گا اس چیز میں، اسی صورت میں آئے گا۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے۔ پھر 18 نمبر میں آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور آپ انہیں جاگتے سمجھیں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا یعنی کہ ڈاگ غار کے دہانے، مطلب کہ سٹارٹنگ پر جہاں پہ اس کا منہ ہوگا نا، جہاں سے انٹری کرتے ہیں انٹرنس پر، اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو کوئی بھی ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے خوف کھا کر پیچھے پھیر کر بھاگ نکلیں، اور آپ میں ان کی دہشت سما جائے، مطلب کوئی بھی دیکھتا اس میں خوف کھا جاتا، مطلب ڈر جاتا۔ پھر 19 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ باہم سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ، کتنے سال، کتنے دن، کتنے روز سوتے رہو ٹھہرے ہو؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ پھر بولے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے۔ چنانچہ ان میں سے مطلب جو 7 لوگ تھے لمسم، 7 یا 9 لوگ جتنے بھی لوگ تھے، چنانچہ اب تم اپنے چاندی کے یہ سکے لے کر شہر میں جاؤ، چاندی کے سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے۔ مطلب جب بھی ہم لوگ کو شاپ میں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہاں پہ صاف اور پاکیزہ کھانا ہے، بن رہا ہے، اچھی صفائی سے بنا، اسی کو کھانا سلیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ میں نے اضافی بات بولی ہے، خیر۔ تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، کیونکہ جب اتنے سال سوتے رہے تب تو بھوک پیاس نہیں لگی ان کو۔ پھر اللہ نے جب حکم دیا، اللہ پاک کے حکم سے اٹھے تو ان کو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، پھر اس لیے وہ ایسا انہوں نے کیا۔ مطلب ان میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے، یعنی سافٹنس سے بات کرے، غصہ نہ کرے، تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ مطلب کہ انہی میں سے ایک آدمی کو ایسے ہی آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ایک لوگ جاؤ اور آرام سے بات کرو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ لوگ یہی ڈر رہتے نا کہ راجا ہے کوئی ان کے پرٹیکولر ٹائم کا، اور ان کو پھر نہ پکڑ لے، پھر ان کو قتل نہ کر ڈالے، یا ان کو کچھ سزا نہ دے دے کہ تم میری عبادت کرو نا۔ اس چیز سے وہ بے خبر تھے وہ، کہ پھر وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ 20 نمبر پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے، مطلب کہ تم پر حاوی ہو گئے،
تو حاوی مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی کہ قتل کر دیں گے. ان کو یہی خیال تھا اس ٹائم پہ، ان کے بادشاہ نے یہی فرمان جاری کر دیا ہوگا نا ان لوگ کے لیے، اس لیے. یا تمہیں اپنے دین میں پلٹا لیں گے، مطلب زبردستی زور و جبر کریں گے، تم میرے دین میں آ جاؤ، سختی کر سکتے ہیں نا. اور پھر اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. آج کا ماحول دیکھا جا رہا ہے نا، اس لیے سب کو سورہ کہف پڑھنا چاہیے، ان سب چیزوں سے بچے رہیں. خیر، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین. پھر 21 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں. جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت. وہ لوگ نا، اس کے میں بارے میں بتانا چاہتی ہوں، وہ لوگ جب کھانا لے کے آئے تو اسٹوری میں نے سن رکھی ہے اس کے بارے میں، بیک گراؤنڈ جو سینیریو تھا. تو جب لوگ آگے پتہ چل گیا بادشاہ کو، جو 300 سال کے بعد جو بادشاہ تھے نا وہ اللہ پر ایمان لے آئے، تو جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، وہ چاندی کے سکے پیش کیے گئے، وہ لوگ کہنے لگے، عام لوگ کہنے لگے کہ تم کہاں سے آئے، تو یہ سکہ تم کہاں سے ملا. تو وہ لوگ بادشاہ کے پاس پکڑ کے لے کے گئے. تو وہ بادشاہ تو آلریڈی صحیح راہ پر تھے، ہدایت پر تھے، نیک تھا. تو ان لوگوں نے بولا، کیا کہتے ہیں کہ اب تو بہت زمانہ بدل گیا، ہم لوگ تو ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے اللہ سے حکم دیا کہ اللہ پاک سے درخواست رکھی کہ اللہ پاک اب ہم کو اپنے پاس بلا لیجیے، اتنے سال ہم نے عبادت کی ہے. تو اللہ کے حکم سے ان کی روح اللہ پاک نے لے لی، روح پرواز ہو گئی ان کی، مطلب. تو 7 لوگ وہیں فوت ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے. تو اس بارے میں ہے کہ پھر جب وہ فوت ہو گئے الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے، تو جو لوگ موجود تھے وہاں پر آپس میں جھگڑا کرنے لگے نا، کہ پھر انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے جنہیں ان کے معاملے میں غلبہ حاصل تھا. تو وہ جن اللہ پاک جانتا تھا کہ کون لوگ صحیح ہیں کون خراب ہے. تو لوگ غلبہ جو تھا، جو متقی ہوں گے، جو اللہ پاک کو کے عبادت ڈھنگ سے کرتے ہوں گے، تو وہ لوگ بولے کہ ہم ان کے غار پر ضرور ایک عبادت گاہ یعنی کہ مسجد بنائیں گے، جو اللہ پاک کی پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس لیے. پھر 22 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے. یہ سب اللہ پاک فرما رہے ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی گنتی خوب جانتا ہے. مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں اپنے لوگوں سے بتا رہے ہیں تو اس میں شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ بحث و جدال کر رہے ہوں کہ نہیں اتنے تھے، اس لیے اللہ پاک اس طرح سے فرما رہے ہیں. تھوڑے ہی ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں، سوائے سرسری کی ہلکی سی بحث کریں، زیادہ ان کے بارے میں الجھے نہیں. ان کا تقویٰ دیکھیں کہ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو زندگی سرو کر دی، مطلب اللہ کی عبادت کے لیے غار میں چلے گئے، اتنے سال سوئے رہے، پھر ان کا فیملی وغیرہ سب چھوٹ گئی ہوگی، شادی وادی بھی نہیں ہوا، جو بھی ہے اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو اللہ پاک نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک بچا لیتے ہیں، اور اللہ پاک کے پاس تو سب سے نیک اجر ہے نا، ہر چیز کا بدلہ ہے، ثواب ہے. تو اس طریقے سے، اور آپ ان کے بارے میں کسی سے بھی نہ پوچھیں. 23 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور آپ کسی چیز سے متعلق نہ کہیں، بے شک میں اسے کل کہ یہ ہے نا اور آپ کسی یہ ان کا کیا نا سورہ کہف کا قصہ یہاں پر ہے، ابھی اور انکلوڈڈ ہے، ٹھیک ہے. خیر، اور آپ کسی چیز کے متعلق سے یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کر دوں گا.
مگر یہ کہ اللہ چاہے تو، اور جب آپ بھول جائیں تو، اور اگر جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ کل میرا رب اس معاملے میں مجھے اس معاملے میں رشد و بھلائی مطلب کہ بھلائی عطا فرمائیں گے، سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کریں گے۔ 25 نمبر اللہ پاک فرما رہے اور وہ لوگ غار میں 300 سال اور 900 سال زندہ رہے۔ اللہ پاک ایگزیکٹ ٹائم بتا رہے ہیں 309 سال۔ اس میں یہ ہے ایک طریقے سے میں نے سن رکھا ہے کہ 300 سال تو اسلامک ایئر ہے، اگر انگریزی ایئر کے حساب سے کاؤنٹ کیا جائے نا، کیونکہ عربی میں اردو میں 355 دن ہوتے ہیں، اور لیکن انگلش کیلنڈر میں جو ہے اس میں 365 دن ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح سے کاؤنٹ کیا جائے تو 365 دن ورنہ 300 سال، لیکن اللہ پاک فرمائے تو اردو کیلنڈر کے حساب سے 309 سال زندہ رہے انشاءاللہ، واللہ عالم۔ پھر 26 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جتنا عرصہ وہ رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، سچ میں تو بالکل، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ 27 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں آپ کی طرف وحی کیا گیا، مطلب جو آسمان سے اتارا گیا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے، کوئی پناہ کی جگہ ہی نہیں پائیں گے اللہ کے سوا۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر یہ 27 نمبر یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، اتنا ہی پڑھتے ہیں ابھی، اس میں حاشیے میں کیا لکھا ہے اتنا پڑھ لیتے ہیں۔ 1 نمبر یہ مطالعہ سے ریلیٹڈ کیا تھا، یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر و شرک۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری رائے کو، کیونکہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے پیغمبر کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ تو اس سے یہاں سے ثابت ہوا کہ لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو ان کی قبروں کو پکا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایکسیپشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے کہ وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے، باقی عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ البخاری الصلاۃ مینس نماز، حدیث نمبر 436۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عراق میں دانیال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلاں پیغمبر کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ پھر 28ویں نمبر پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ مطلب کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ پھر اللہ پاک کتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں ہم لوگوں سے، ہم لوگ کو اپنا جو سنگتی ہے، آس پاس کا ماحول ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے جو اللہ کی عبادت، اللہ کو پکارتے ہیں صبح شام،
ہے نا. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. جو لوگ اللہ کی عبادت سے دور رہتے تو ہم کو چاہیے ہم بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں. اور کوئی ساتھ نہیں ملا تو قرآن کو ہی اپنا دوست مان لو, اللہ کو اپنا دوست مان لو, انہی میں عبادت کی جائے پلس اپنا روزی روٹی پر بھی دھیان دیا جائے, پڑھائی لکھائی بھی پر بھی دھیان دیا جائے. ایسا نہیں کہ صبح شام قرآن ہی لے کے بیٹھے رہو. مطلب خیر وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں. یہ فرما رہا ہے کہ دنیاوی زندگیوں کے پیچھے چیزوں کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے لیکن عبادت کو بھی ترجیح دینا چاہیے اور اس کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اللہ توبہ استغفر اللہ. جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں نا ان سے دور رہنا چاہیے کیونکہ کہیں ہم بھی ان کی طرح نہ بن جائیں نا, پھر کیا ہی بنے گا ہمارا قیامت کے دن. خواہش اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہاں پہ 1 نمبر میں کیا لکھا ہے, زینت چاہنے لگے. دنیاوی زینت نہیں چاہنا ہے. دنیاوی زینت بس چھڑ بنگر ہے, سب چیزیں فنا ہونے والی چیزیں ہیں. یہ وہی حکم ہے جو اس سے قبل سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 52 میں گزر چکا ہے. مراد ان سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں جو غریب اور کمزور تھے, جن کے ساتھ بیٹھنا اشرف قریش کو گوارا نہ تھا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حق کو قبول کرنا غریبوں کے لیے آسان ہے کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں اور امیر ہوتے ہیں. اپنی سب کے لیے نہیں ہے, کئی امیر تو بہت ہی ایک دم کریم لڑکے ہوتے ہیں, تقوی والے ہوتے ہیں. الحمدللہ ایک نارمل سی بات کی جا رہی ہے. گوارا نہ تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. میرے علاوہ بلال ابن مسعود, ایک ہزلی اور 2 صحابہ تھے اور تھے. قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی باتیں سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا شاید اس طرح ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. ماشاء اللہ سے اللہ شکر اللہ اکبر. پھر 29 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ کہف میں, اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے, پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے, یعنی کہ انکار کرے, صاف اور سچی باتوں سے انکار کرے. بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں یعنی کنارے, جس کی قناتیں اللہ توبہ استغفر اللہ, ان کو احاطہ جن کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے, ان کو گھیر رکھا ہے. استغفر اللہ. اور وہ فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی, مطلب ان کا ویلکم کیا جائے گا. استغفر اللہ. پانی سے ایسے پانی کے ساتھ ان کی ساتھ سنی جائے گی تلچھٹ کے معنی کھولتے پانی سے ان کو کیا کہتے ہیں خیر مقدم کیا جائے گا, ان کا ویلکم کیا جائے گا. مطلب کہ ان کو ایک طرح سے ٹون کر رہے ہیں اللہ پاک شاید ہوگا. وہ ان کے چہرے بھون ڈالیں گے. استغفر اللہ. گرم پانی کے ان کے چہرے بھون ڈالے جائیں گے. استغفر اللہ. وہ ہوگا وہ کیا برا مشروب ہے اور کیا بری آرام گاہ ہے. مطلب کہ وہ جہنم کی بات کر رہے ہیں اللہ پاک. مشروب کا مطلب ہوتا ہے شراب یا جو گندا پانی, کھولتا ہوا پانی نا, کھولتا ہوا پانی. اللہ پاک فرماتے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی. میں نے سن رکھا نا یوٹیوب پر اردو ٹرانسلیشن قرآن کا, اس میں ایسے ہی بول رہے تھے.
اور خراب کہ جہنم بہت ہی خراب ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ 30 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یقیناً ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، نہیں کرتے جس نے اچھے اعمال کیے۔ مطلب کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں تو اگر ان کے ساتھ پرابلم بھی آتی ہے، برا بھی ہوتا ہے، تو پھر بھی ان کو اللہ پہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اکیلا، اور اللہ پر ان کو بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ پاک کے اوپر انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی سورہ کہف میں ورس نمبر جو 10 ہے نا، اس کو خوب پڑھنا چاہیے، اس سے جو ہے یہاں سے لے کر کے کیا نام ہے فقالو ربنا، یہاں سے فقالو ربنا آتنا من لدن کا رحمتن وہی لنا من امرنا رشدن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب اس کے لیے میں نے سن رکھا ہے آتھینٹک اسکالرس کے بارے میں، جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے نا، کہیں سے راستہ نہیں دکھتا ہے، پرابلم میں پھنس جاتا ہے، تو اس کو یہ دعا خوب پڑھنا چاہیے۔ اس کا میننگ کتنا اچھا ہے۔ جب ان نوجوانوں نے کہا، میں ریپیٹڈلی بتانا چاہتی ہوں اس کو، غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی عطا فرما۔ اس طرح سے اب یہ 30 نمبر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے سورہ کہف کی۔ ٹوٹل 110 آیات ہیں۔ السلام علیکم۔